بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بامقام قادیان دارالامان۔ ایک صاحب کا حضرت اقدس کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ عقیقے پر صرف ایک ہی بکرا ذبح کرے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ عقیقہ میں لڑکے کے واسطے 2 بکرے ہی ضروری ہیں، لیکن یہ اس کے واسطے ہے جو صاحب مقدرت ہے۔ اگر کوئی شخص 2 بکروں کے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا اور ایک خرید سکتا ہے تو اس کے واسطے جائز ہے کہ ایک ہی ذبح کرے، اور اگر ایسے ہی غریب ہو کہ وہ ایک بھی قربانی نہیں کر سکتا تو اس پر فرض نہیں کہ خواہ مخواہ قربانی کرے، مسکین کو معاف ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان میں نماز تراویح 8 رکعت با جماعت قبل خفتن مسجد میں پڑھنی چاہیے یا کہ پچھلی رات کو اٹھ کر اکیلے گھر میں پڑھنی چاہیے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز تراویح کوئی جدا نماز نہیں، دراصل نماز تہجد کی 8 رکعت کو اول وقت میں پڑھنے کا نام تراویح ہے، اور یہ ہر 2 صورتیں جائز ہیں جو سوال میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح پڑھی ہے، لیکن اکثر عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر تھا کہ آپ پچھلی رات کو گھر میں اکیلے یہ نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا، وحی الہی کا یہ قاعدہ ہے کہ بعض دنوں میں تو بڑے زور سے بار بار الہام پر الہام ہوتے ہیں اور الہاموں کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے، اور بعض دنوں میں ایسی خاموشی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس قدر خاموشی کیوں ہے، اور نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ نے ان سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک زمانہ ایسا ہی آیا تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اب وہی بند ہو گئی، چنانچہ کافروں نے ہنسی شروع کی اور کہ اب خدا نعوذ باللہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے اور اب وہ کلام نہیں کرے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن شریف میں اس طرح دیا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ سورہ ضحیٰ 2-4۔ یعنی قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی، نہ تو تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا اور نہ تو اس سے ناراض ہوا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے دن چڑھتا ہے اور اس کے بعد رات خود بخود آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کی خوشی یا ناراضگی کی کوئی بات نہیں۔ یعنی دن چڑھنے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں پر خوش ہے، اور نہ رات پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر ناراض ہے، بلکہ اس اختلاف کو دیکھ کر ہر ایک عقل مند خوب سمجھ سکتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہو رہا ہے، اور یہ اس کی سنت ہے کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ہوتا ہے۔ بس اس سلسلے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ اس وقت خدا تعالیٰ خوش ہے اور اس وقت ناراض ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے آج کل جو وحی الہی کا سلسلہ کسی قدر بند رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے یا یہ کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ اس کی سنت ہے کہ کچھ مدت تک وحی الہی بڑے زور سے اور پے در پے ہوتی ہے، اور کچھ دنوں تک اس کا سلسلہ بند رہتا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی وہی مثال ہے جو دن اور رات کے آگے پیچھے آنے کی ہے۔ 24 دسمبر 1907 صبح بوقت سحر۔ فرمایا، سچا مسلمان تو وہ ہے جو اپنے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت رکھتا ہے کہ اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک میں ایک لفظ بھی بولے یا اشارہ بھی کرے تو وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ہم نے آریوں کے اخباروں میں ایسے مضامین پڑھ کر کہ وہ مسلمانوں سے صلح چاہتے ہیں، صلح کی ایک تجویز اپنے مضمون میں پیش کی تھی، مگر افسوس ہے کہ انہوں نے قدر نہ کی۔ نوٹ از ایڈیٹر صاحب بدر۔ حضرت اقدس نے آریوں کے بدزبانی کو دیکھ کر پہلی ایک مضمون میں فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری صلح کس طرح ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ الفاظ کتاب قادیان کے آریہ اور ہم میں اس طرح چھپے تھے۔ فرمایا، ہماری شریعت صلح کا پیغام ان کو دیتی ہے اور ان کے ناپاک اعتقاد جنگ کی تحریک کر کے ہماری طرف تیر چلا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے بزرگوں کو مکار اور جھوٹا مت کہو، مگر یہ کہو کہ ہزارہ برسوں کے گزرنے کے بعد یہ لوگ اصل مذہب کو بھول گئے، مگر بمقابل ہمارے یہ ناپاک تباہ لوگ ہمارے برگزیدہ نبیوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو مفتری اور جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کیا کوئی توقع کر سکتا ہے کہ ایسے بندوں سے صلح ہو سکے؟ ان لوگوں سے بہتر سات دھرم کے اکثر نیک اخلاق لوگ ہیں جو ہر ایک نبی کی عزت کی نگاہ سے ہر ایک نبی کو
عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فروتنی سے سر جھکاتے ہیں۔ میری دانست میں اگر جنگلوں کے درندے اور بھیڑیا ہم سے صلح کر لیں اور شرارت چھوڑ دیں تو یہ ممکن ہے، مگر یہ خیال کرنا کہ ایسے اعتقاد کے لوگ کبھی دل کی صفائی سے اہل اسلام سے صلح کریں گے سراسر باطل ہے، بلکہ ان کا عقیدوں کے ساتھ مسلمانوں سے سچی صلح کرنا ہزاروں محالوں سے بڑھ کر محال ہے۔ کیا کوئی سچا مسلمان برداشت کر سکتا ہے جو اپنے پاک اور بزرگ نبیوں کے نسبت ان گالیوں کو سنے اور پھر صلح کرے؟ ہرگز نہیں۔ پس ان لوگوں کے ساتھ صلح کرنا ایسے ہی مضر ہے جیسا کہ کاٹنے والے زہریلے سام کو اپنی آستین میں رکھ لینا۔ یہ قوم سخت دل قوم ہے جو تمام پیغمبروں کو جو دنیا میں بڑی بڑی اصلاحیں کر گئے مفتری اور کذاب سمجھتے ہیں۔ نہ حضرت موسیٰ ان کی زبان سے بچ سکے، نہ حضرت عیسیٰ، اور نہ ہمارے سید و مولا جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا میں اصلاح کی، جن کے زندہ کیے ہوئے مردے اب تک زندہ ہیں۔ اس کے بعد جبکہ اخباروں میں بہت شور مچا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہونی چاہیے، تب حضرت صاحب نے لیکچر لاہور میں صلح کی ایک تجویز پیش کی جس کے الفاظ یہ تھے: ہم اس بات کا اعلان کرنا اور اپنے اس اقرار کو تمام دنیا میں شائع کرنا اپنی ایک سعادت سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی سب کے سب پاک اور بزرگ اور خدا کے برگزیدہ تھے۔ ایسے ہی خدا نے جن بزرگوں کے ذریعے سے پاک ہدایت آریہ ورت میں نازل کی اور نیز بعد میں آنے والے جو آریوں کے مقدس بزرگ تھے جیسے کہ راجا رام چندر اور کرشن، یہ سب کے سب مقدس لوگ تھے اور ان میں سے تھے جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے۔ دیکھو یہ کیسی پیاری تعلیم ہے جو دنیا میں صلح کی بنیاد ڈالتی ہے اور تمام قوموں کو ایک قوم کی طرح بنانا چاہتی ہے۔ یعنی یہ کہ دوسری قوموں کے بزرگوں کی عزت سے یاد کرو، اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ سخت دشمنی کی جڑ ان نبیوں اور رسولوں کی تاخیر ہے جن کو ہر ایک قوم کے کروڑا انسانوں نے قبول کر لیا۔ ایک شخص جو کسی کے باپ کو گندی گالیاں دیتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے خوش ہو، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ غرض ہم اس اصول کو ہاتھ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ گواہ رہے ہیں جو ہم نے مذکورہ والا طریق کے ساتھ آپ کے بزرگوں کو مان لیا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے تھے، اور آپ کے صلح پسند طبیعت سے ہم امیدوار ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی مان لیں، یعنی صرف یہ اقرار کر لیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول اور صادق ہیں۔ جس دلیل کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ نہایت روشن اور کھلی کھلی دلیل ہے، اور اگر اس طریق سے صلح نہ ہو تو آپ یاد رکھیں کہ کبھی صلح نہ ہوگی بلکہ روز بروز کینے بڑھتے جائیں گے۔ ایک صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں لکھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور تراویح کے متعلق کیا حکم ہے اور سفر میں نماز کا کیا حکم ہے، اور کچھ اپنے ذاتی معاملات کے متعلق دعا کرائی تھی۔ اس کے جواب میں حضرت نے تعریف فرمایا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وہی ہے جو پڑھی جاتی ہے، صرف تضرع اور انکسار سے نماز ادا کرنی چاہیے، اور دین و دنیا کے لیے نماز میں بہت دعا کرنی چاہیے، خواہ اپنی زبان میں دعا کر لیں، اور تمہارے قرضے کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا، یاد دلاتے رہیں۔ لڑکے کے لیے بھی دعا کروں گا۔ سفر میں دوگانہ سنت ہے، تراویح بھی سنت ہے، پڑھا کریں، اور کبھی گھر میں تنہائی میں پڑھ لیں، کیونکہ تراویح دراصل تہجد ہے، کوئی نئی نماز نہیں، وطر جس طرح پڑھتے ہو بے شک پڑھو۔ ایک دوست نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ عالم آخرت میں کیا یہی اجسام و مکانات وغیرہ جو یہاں ہیں ہوں گے یا اور؟ حضرت نے فرمایا: خدا تعالیٰ نے جو کچھ مجھے قرآن شریف کا علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ عالم اس عالم سے بالکل علیحدہ ہے، ما لا عین رات ولا اذن سامعت ولا خطر علی قلب بشر۔ الحدیث۔ ہمارا اعتقاد یہی ہے کہ وہ دوسرا عالم بالکل اس عالم سے الگ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے: بھئی اس کی تمام چیزیں ایسی ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل میں گزری، بلکہ حشر اسعاد میں بھی یہی ہمارا مذہب ہے کہ وہ عالم بھی ایک دوسرا عالم ہے۔ اجسام ہوں گے مگر وہ نورانی اجسام ہوں گے، نہ یہ تاریک اور زوال پذیر اجسام۔ اس جگہ کی حویلیاں اور مکانات جو اینٹ پتھر کی ہیں بہشت میں نہیں جائیں گی، واللہ عالم۔